اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تکون فی شان، اور نہیں ہوتے آپ کسی بھی کیفیت میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ قرآن میں سے کچھ بھی، ولا تعملون من عمل، اور اے مسلمانوں نہیں عمل کر رہے ہوتے تم کوئی بھی اچھا عمل، الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، تمہارے اس عمل پر گواہ ہوتے ہیں، استفیدون فیہ، جب کہ تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ یہ بڑی ہے ایک بشارت والی بات ہے کہ بندہ مومن کو یقین دلایا جائے کہ جو خیر تم کما رہے ہو، جو بھلائی کر رہے ہو، جو نیکی کر رہے ہو، تمہارا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ بات نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تو تمہاری ہر جو بھی ایثار اور قربانی جو بھی تم اللہ کی راہ میں کر رہے ہو وہ خود دیکھ رہا ہے، موجود ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیے خاص کیف ہے۔ اے نبی، پہلے خطاب ہے حضور سے واحد کے صیغے میں، اے نبی آپ جس کیفیت میں بھی ہوتے ہیں، ما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، اور جو قرآن میں سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی حصہ، کوئی صورت خود پڑھ رہے ہوں، پڑھ کر سنا رہے ہوں، اور اب رخ بدلا ہے اہل ایمان کی طرف، مسلمانوں کی طرف، ولا تعملون من عمل، اور اے مسلمانوں جو عمل بھی تم کرتے ہو، من عمل، کہ جو اچھا عمل ہو، نیک عمل ہو، الا کنا علیکم شہودا، ہم تم پر تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں، استفیدون فیہ، جب کہ تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ وما یعزب عن ربک، اور نہیں غائب ہوتا آپ کے رب سے، من مثقال ذرۃ فی الارض، زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی شے، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، نہ ہی اس سے کم تر کوئی شے ہے، ولا اکبر، نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ یہ روشن کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا علم قدیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ یہ کوئی علیحدہ سپیشیز نہیں ہے، علیحدہ نوع نہیں ہے، انسانوں ہی میں سے صاحب ایمان، جو ایمان حقیقی سے بہرہ مند ہوں، جن کے دلوں میں یقین پیدا ہو چکا ہو، اور جو اللہ کے فضل و کرم سے مقام احسان پر فائز ہو چکے ہوں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، آیت الکرسی کے فوراً بعد۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی جانب، اور اہل ایمان ولی ہیں اللہ کے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں پر، ساتھیوں پر۔ اب ظاہر بات ہے جو اللہ کا دوست ہوگا اس کے اندر اللہ کی غیرت ہوگی، وہ اللہ کے دین کو پامال دیکھ کر تڑپ اٹھے گا، اللہ کی شاعر کی بے حرمتی ہو رہی ہو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ تن من دھن لگا دے گا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، وہ ہوگا اللہ کا ولی۔ یہ تو نہیں کہ صرف کوئی ایک لبادہ اوڑھ لیا ہو، ایک لباس جو ہے پہن لیا ہو، اور صرف جو ہے خاص قسم کی شکل بنا لی ہو تو وہ اولیاء اللہ ہو جائیں گے۔ اولیاء اللہ تو وہ ہیں کہ جو واقعتاً اللہ کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں وفاداری کا، تو وہ ہیں اولیاء اللہ۔ اور یہ کون ہے اولیاء اللہ؟ اگلی آیت نے اس کی خود وضاحت کر دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ کوئی نئی سپیشیز نہیں ہے، انسانوں میں کوئی علیحدہ قسم کے انسان نہیں ہے، وہی انسان کہ جو صاحب ایمان ہو اور تقوی کی روش اختیار کرے، اور وہ تقوی ہم پڑھ چکے ہیں، اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، یہ سورہ مائدہ کے اندر آیت آ چکی ہے۔ یہ تقوی جو ہے درجہ بدرجہ اہل ایمان کو اور اونچے سے اونچے مدارج کی طرف لے جاتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں۔ یہ بشارت کس اعتبار سے؟ جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ هل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، ہمارے لیے تو دو اچھائیوں کے سوا کسی تیسری چیز کا تصور ہی نہیں۔ بشارت ہی بشارت ہے، کوئی تکلیف بھی آئی ہے تو ہمارے رب کی طرف سے آئی ہے۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، اس پہ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ دوست کی طرف سے اگر کوئی شے آئی ہے، اور پھر یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہمارا خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ ایک چیز ناگوار تو ہے، بچے کو انجیکشن لگا ہے تو رو تو رہا ہے وہ،
لیکن معلوم ہے کہ اس کے والدین کو تو معلوم ہے کہ یہ اس کے علاج کے لیے ہمیں ٹیکہ لگوا رہے ہیں، تو تکلیف بھی دنیا میں اللہ کی طرف سے آتی ہے، بندہ مومن سمجھتا ہے یہ میرے حق میں خیر ہے، بھلائی ہے، میرے لیے تو خیر ہی خیر ہے، شر کا سوال ہی نہیں۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں کر سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا یحزنک قولہم، اور اے نبی ان کی بات سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے اور جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہیں وہ کوئی شرکاء نہیں ہے جنہیں وہ پکار رہے ہوں، اور نہیں تو ان کا اتباع کر رہے ہیں۔ یتبعون الا الظن، وہ تو ظن ہے، اٹکل پچو ہے، ان کے اپنے تصورات و توہمات ہیں۔ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، وہ صرف ظن و تخمین اور اٹکل پچو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ هو الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے تاکہ تم اس میں سکون پکڑو، آرام کرو، استراحت ہو، اطمینان اور سکون ہو۔ والنہار مبصرا، اور دن کو بنا دیا دکھلانے والا، روشن، تاکہ اس میں تم کام کرو، اپنی معاشی جدوجہد کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقتاً سنتے ہوں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، وہ پاک ہے اس سے۔ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے۔ یہ لفظ یہاں بہت اہم ہے، غنی، بے نیاز ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے اولاد نہ ہونے سے؟ اصل میں انسان کو اولاد کی تمنا اس لیے ہوتی ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے، میں تو فانی ہوں، میری اولاد کے ذریعے سے میرا نام زندہ رہے گا۔ انسان کے اندر جو ایک خواہش ہے کہ میرا نام باقی رہے، میری یاد باقی رہے، تو اس کا تسلسل ہے جو اولاد کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ فانی نہیں ہے، باقی ہے، اسے کسی اولاد کی احتیاج نہیں ہے، وہ ہمیشہ خود قائم رہنے والا ہے، اس لیے اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اسے اولاد کی حاجت ہو۔ هو الغنی، وہ تو اس سے غنی ہے، بے نیاز ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند، کوئی دلیل اس چیز کے لیے کہ تم نے اللہ کے لیے اولاد تراش لی ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے وہ چیزیں جن کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ باتیں منسوب کرتے ہیں، افتراء کرتے ہیں، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا، دنیا میں ان کے لیے ساز و سامان ہے، رہنا بسنا ہے، اس کے لیے کچھ ضرورت ہم نے ان کو ضرورت کی چیزیں دے دی ہیں۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان سب کا لوٹنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، اور پھر ہم انہیں مزہ چکھائیں گے بہت سخت عذاب کا، ان کے کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے تھے۔